جی السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کے سامنے چھٹے قسط کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میں نے 5ویں قسط میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ خلافت عباسیہ بغداد جو ہے یہ پورا نہیں ہوا۔ خوارزم کا یہ جو تاریخی سفر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، جتنے قسط میں بناؤں گا ان میں یہی باتیں ہوں گی جلال الدین کے بارے میں۔ تو آپ کو یہ سفر ختم کرنے کے لیے اس سے پہلے خوارزم کے جو ہمسایہ حکومت تھے ان کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے۔ تو میں یہ بتانا آپ کو ضروری سمجھتا تھا، اس لیے ان 3-4 قسطوں میں یہی ہمسایہ حکومت پڑھیں گے۔ پچھلے قسط میں بھی یہی پڑھا تھا اور اس سے پچھلے قسط میں بھی میرے خیال سے یہی پڑھا تھا۔ تو پچھلے قسط میں خلافت عباسیہ بغداد آدھا چھوڑ دیا تھا، تو ابھی چھٹے قسط میں اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جگہ ہم نے چھوڑا تھا۔ اس گئے گزرے دور میں بھی دنیائے اسلام میں بڑے بڑے مشائخ، فقہا، محدثین، فلسفی اور دانشور علم و حکمت کے چراغ روشن کیے ہوئے تھے۔ اسی زمانے میں فرغانہ کے شیخ الاسلام برہان الدین مرغیانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی سب سے مشہور و متداول کتاب ہدایہ تالیف کی۔ ملک العلماء علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الصنائع جیسی شہرہ آفاق کتاب اسی دور انحطاط میں مکمل کی۔ ہرات میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ حکمت اور علم کلام کی موتی لٹا رہے تھے۔ یاقوت حموی اور ابن اسیر موصولی، مؤلف تاریخ الکامل جیسے نامور مؤخرین کا تعلق اسی عہد سے ہے۔ جہاں تک بغداد کا تعلق ہے، وہ سیاسی لحاظ سے ایک عضو معطل بن جانے کے باوجود ہزاروں علماء، صوفیاء اور علم و معرفت کے پروانوں کی جلوہ گاہ ہونے کی وجہ سے اب بھی عالم اسلام کا لقب کہلانے کا استحقاق رکھتا تھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل مدت تک بغداد میں رہ کر عالم اسلام کو روحانی غذا مہیا کر رہے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف فقہ، حدیث، فن رجال اور تاریخی پر کئی سو کتب کا ذخیرہ تیار کر کے بلکہ وہ بغداد کے گرتے ہوئے روحانی ڈھانچے کو تقویت پہنچانے کے لیے بیک وقت 1,00,000 باشندگان بغداد کے سامنے پرتاثیر وعظ کرتے رہے۔ خلیفہ وقت، وزراء اور شہزادے تک ان کے وعظ میں شریک ہوتے تھے۔ بالکل آخری دور میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ممتاز بزرگ اہل بغداد کی اصلاح میں منہمک نظر آتے ہیں۔ وہ ہستی ہے جن سے تصوف کے مشہور سلسلے سہروردیہ کا آغاز ہوا، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود وہ بگاڑ جو حکمران اور آسودہ حال طبقے میں گزرے ہو چکا تھا، کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا گیا۔ حکام میں رشوت ستانی اور بدعنوانی عام تھی۔ نئی نئی جاگیروں کے حصول کا شوق جنون کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ بغداد میں مختلف فرقوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ چوکوں اور چوراہوں پر مناظرے ہوتے جن سے مذہبی منافرت مزید بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ حکمران طبقے اور کثیر خلافت میں بھی ان اختلافات کی بنیاد پر مستقل فریق پائے جانے لگے تھے۔ انہی میں سے ایک فریق آگے چل کر بغداد کی عبرتناک تباہی اور خلافت عباسیہ کے حسرتناک انجام کا فوری سبب بنا۔ علاء الدین تکش خوارزم شاہ کے زمانۂ اقتدار میں بغداد میں خلیفہ ابو العباس ناصر مسند خلافت پر متمکن تھا۔ 575 ہجری میں 22 سال کی عمر میں وہ منصب خلافت پر فائز ہوا تھا۔
اس وقت خود بغداد کی گلی کوچوں میں بھی خلافت کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی۔ عوام حکام سے اور حکام خلافت مآب سے بیزار نظر آتے تھے۔ امراء آزاد تھے اور نیم خود مختار صوبے داروں کی بے باکیاں حد سے متجاوز تھی۔ خلیفہ ناصر نے زمام اقتدار سنبھالتے ہی خلافت کے بچے کچے وجود کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے۔ اس کی ساری دلچسپیاں صرف بغداد کا سابق وقار بحال کرنے کی طرف مرکوز تھی۔ بغداد سے باہر کی طرف اسلامی دنیا کے مسائل پر توجہ دینا اس کے معمولات سے خارج تھی۔ دیگر اسلامی سلطنتوں کے حالات سے اسے صرف اس قدر سروکار تھا کہ وہاں خلافت بغداد کے خلاف ہونے والی حرکتوں کا علم اسے ہوتا رہا۔ بلا شبہ وہ اس میں پورے طور پر کامیاب رہا۔ اس کا قائم کردہ جاسوسی نظام اپنی کارکردگی میں فقید المثال تھا۔ وہ بغداد میں بیٹھ کر دلی کے دربار میں ہونے والی گفتگو سے واقف رہتا تھا۔ اس کے امراء اپنی نجی مجلسوں میں بھی اس کے خلاف منہ سے کوئی لفظ نکالتے ہوئے ڈرنے لگے تھے۔ وہ دوسرے ممالک سے چلنے والے قافلوں کو پیش آنے والے واقعات ان قافلوں کی آمد سے پہلے بیان کر دیتا۔ اس کامیاب جاسوسی نظام کی بدولت وہ بڑی حد تک اپنا رعب قائم کر کے اندرونی و بیرونی سازش سے محفوظ ہو گیا۔ عالم اسلام کی بڑی خوش قسمتی ہوتی اگر خلیفہ فراست، تدبر اور منصوبہ ساز صلاحیتیں امت کی اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کرتا، مگر یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ خلیفہ نے صرف یہ کہ اپنی ہمسایہ اسلامی ریاستوں پر کفار کی الغار کے موقع پر غیر جانبدار رہا، بلکہ خوارزم کی تباہی اور بربادی میں خلیفہ کا پورا ہاتھ تھا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ ہم اس چھٹے قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔